السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل پہ آنے کے لیے بہت زیادہ خوش آمدید۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہی ہوں وہ رابطہ ہے۔ ایک انسان ہونے کے ناطے ہمارا حق بھی ہے اور ہمارا فرض بھی ہے کہ ہماری ٹاپ پریورٹی ہمارا خدا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس انسان کا کنیکشن بنا رہتا ہے وہ دنیا میں بہت آسانی سے اپنے کاموں کو سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی فیل یا دنیا کی کوئی بھی سچویشن اس کے اندر کی دنیا کو ہلا نہیں سکتی، کیونکہ اس کی اندر کی دنیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ کوئی بیماری، کوئی لاس، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ وہ انسانوں کو آزماتا ہے مختلف سچویشن سے، جانی نقصان سے، مالی نقصان سے، تاکہ انسان کے اندر کی پختگی کا آئیڈیا ہو سکے کہ انسان صرف زبانی اپنے رب کو رب مانتا ہے یا اندر سے اس کی روح اور اس کا پورا وجود اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈھلا ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کا مطلب کیا ہے۔ ہم دنیا میں اس وقت تک جاگ نہیں سکتے جب تک ہمارے اوپر چیلنجز نہ آئیں۔ بعض دفعہ یہ ہمارے نفس کی خرابی آپ کہہ سکتے ہیں، یہ نفس کے اوپر یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اتنی تکلیف میں ڈالے، اتنی غلطی ہم سے کروائے کہ آخر کار اتنی تکلیف بڑھ جائے کہ انسان کا کانشیسنس جو ہے وہ اپ گریڈ ہو جائے اور اس کو پتہ چلے کہ یہ دنیا وہ چیز نہیں ہے جس کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں، یا میرا نفس مجھے کہتا ہے کہ ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف چلو، کیونکہ اب میں اس پرانی چیز سے بھر چکا ہوں، میرا دل بھر چکا ہے، اب نئی چیز کی طرف چلو۔ اور آپ اپنے 30-40 سال یا 20 سال یا جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آپ ایسا ہی کرتے ہیں، نفس کے پیچھے ہوتے ہیں، اپنے سارے کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ نفس کی ایک عادت ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے، اور خدا ہونے کے ناطے وہ اللہ تعالیٰ کو اندر سے بالکل ہی مائنس کر دیتا ہے سچویشن میں سے، اور وہ ہر کام خود کر رہا ہوتا ہے۔ آپ نارمل لوگوں کو دیکھیں گے یا آپ نے بھی کبھی ایسی زندگی گزاری ہے، آپ کو کبھی فیل تک نہیں ہوا ہوگا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ کام کرنا چاہیے، جیسا دماغ میں آیا ہم نے ویسا کام کر دیا، اور اس کے نتائج بھی ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ صحیح کام ہو جاتا ہے، بعض دفعہ نہیں ہو پاتا، بعض دفعہ اٹک جاتا ہے تو ہم روتے ہیں کہ یہ چیز بڑی مشکل تھی، اور ہم اس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ایٹ دا اینڈ جب ہماری کانشیسنس اپڈیٹ ہوتی ہے یا اپ گریڈ ہوتی ہے تو پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز تو اللہ کے ساتھ رابطہ ہے۔ وہ سورس انرجی ہے جو آپ میں بہتی ہے اور آپ اپنے کاموں کو سر انجام دیتے ہیں۔ یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ وہ سورس انرجی ہے، اگر آپ کا ایک بار اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ قائم ہو جائے اور رہے رابطہ، تو آپ کا کوئی کام آپ کا نہیں ہوتا۔ آپ کے اندر جاگنے والی خواہشات بھی آپ کی نہیں ہیں، اور آپ کے اندر اتنا مکمل ہونے کا احساس ہے کہ آپ اپنی کسی خواہش کے پیچھے جاتے نہیں، کیونکہ خواہشات جو نفس کی طرف سے پیدا ہوتی ہیں وہ اپنا ایک عجیب سی کریونگ اپنے اندر رکھتی ہیں۔ اللہ کی طرف سے پیدا ہونے والی خواہشات میں یہ چیز نہیں ہوتی، اس میں انرجی ہوتی ہے، اور آپ جب زندگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے میں گزارتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ چیزیں مینیفیسٹ ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے۔ آپ اوپن چینل بن چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے وہ چیزیں مینیفیسٹ کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نئی چیزیں کریٹ کرنے کا اللہ تعالیٰ کو شوق ہے۔ کیونکہ آپ اپنے ارد گرد ساری چیزیں دیکھیں، آپ دیکھتے ہیں کائنات کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ بنایا، وہ خالق تقدیر بھی ہے اور خالق دنیا بھی ہے، وہ اس کو کریٹ کرنے کا شوق ہے۔ وہ پھر آپ جب جو اوپن چینل اللہ تعالیٰ کے لیے بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو بھی یوز کرتا ہے کریشن کے لیے، پروڈکشن کے لیے اپنی چیزوں کی۔ تو پھر جب آہستہ آہستہ انسان اس سوچ
میں سے نکل جاتا ہے کہ ہر چیز میری ہے اور میں کر رہا ہوں، تو انسان اس سوچ پر پہنچ جاتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں صرف ایک کنیکشن ہوں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے کام کر رہا ہے اور چیزیں مینیفیسٹ کر رہا ہے، کیونکہ اس کو کرنا ہے تو میں اوپن چینل ہوں، اور میرے لیے اللہ سے زیادہ اس دنیا میں اور کچھ قیمتی نہیں ہے۔ مجھے دنیا کا کوئی لینا دینا نہیں، وہ اگر میرے ذریعے کسی چیز کو مینیفیسٹ کرتا ہے تو وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بعد میں وہ چیز کیا بنے، کیونکہ میرا وہ کام نہیں تھا۔ میرا کام صرف یہ ہے کہ میں اپنے رب سے محبت کروں اور اس کے ساتھ کنیکٹڈ رہوں، کیونکہ بغیر اس کے میں بالکل ایک گیجٹ کی طرح ہوں جس میں انرجی نہیں ہے، اور مجھے پھر اپنی زندگی ایک طرح سے گھسیٹنی پڑے گی۔ اس طرح سے آپ جب اپنی زندگی گزارتے ہیں جس میں زیادہ انرجی لگ رہی ہے، وہ کام بھی آپ کے اس طرح سے نہیں ہوتے جس طرح سے آپ چاہتے ہیں، تو صاف ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے اندر اتنی انرجی نہیں تھی جتنا بڑا آپ کام کر رہے ہیں، اور انرجی جو ہے اس کا ضیاع ہو رہا ہے، اس کا اسراف ہو رہا ہے، اور پھر ہم اس کے نتائج بھی بھگتتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ دنیا کو 2 منٹ کے لیے یا آپ 1 سال اپنی زندگی میں سے لے لیں، جس میں آپ یہ کہیں کہ میں اب اللہ کی طرف لگنے کی کوشش کروں گا اور دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے میری زندگی مینیفیسٹ ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ سارے کاموں میں آسانی آنے لگ گئی ہے، کیونکہ وہ انرجی اب آپ کے اندر سے فلو کر رہی ہے اور چیزوں کو مینیفیسٹ کر رہی ہے۔ آپ کو کسی چیز کی جلدی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ آلریڈی اتنے فلفلڈ ہیں، اتنے ہول ہیں کہ آپ کسی چیز کے پیچھے جلد بازی میں نہیں جاتے۔ وہ انرجی ہی سب کچھ کام کر رہی ہے، اور جب آپ 1-2 بار وہ چیز دیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ سکون میں آ جاتے کہ ہاں جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کنیکشن، کیونکہ میری ویڈیو کا نام ہے، تو کنیکشن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اوپن چینل بنا دیا ہے اپنے لیے، اپنی چیزوں کو مینیفیسٹ کرنے کے لیے۔ اب آپ کی سراؤنڈنگ میں کوئی ایسا انسان ہے جو بہت پریشان رہتا ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن اس کی نیگیٹو تھاٹ پروسیس کی وجہ سے اس نے اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ توڑا ہوا ہے۔ اب وہ ایک گیجٹ ہے، وہ گیجٹ کی وجہ سے وہ بہت کم ارننگ کر رہا ہے، لیکن اس کی خواہشات ہیں کہ وہ زیادہ ارننگ کرے، پیسہ کمائے۔ اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے حصے کا، کیونکہ اس نے اپنے چینل بند کیے ہوئے ہیں، اس کی طرف وہ فلو آ نہیں رہا ہے مینیفیسٹ، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگیں گے وہ آپ کو دے گا ہر صورت میں۔ لیکن چیزیں زیادہ آسان تب ہوتی ہیں جب آپ ایک انرجی بنتے ہیں بجائے کہ ایک گیجٹ۔ تو جب وہ انسان جو آپ کی سراؤنڈنگ میں ہے وہ یہ چیز مینیفیسٹ نہیں کروا پا رہا، اور وہ خود رستے میں سے نہیں اٹھ رہا تاکہ اس کی جو خواہش ہے وہ سچ ہو، کیونکہ وہی خود اپنے خواہش کی جو مینیفیسٹیشن ہے اس کی رکاوٹ بنا ہوا ہے، اس کی تھاٹ پروسیس کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے حصے کا وہ دے دے گا، جو چیز وہ مانگ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا، کیونکہ آپ اوپن کنیکشن بن چکے ہیں، اور پھر آپ کے ذریعے ہی وہ خود ہی یہ کام کرے گا کہ اس انسان تک وہ چیز پہنچا دے گا جو اس نے آپ کو اس کے حصے کی دی ہے۔ یہ دنیا اسی طرح سے چل رہی ہے، ہم سب جو ہے کمیونٹیز میں رہتے ہیں۔ کمیونٹیز میں رہنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ کوئی اوپن چینل ہوتا ہے، کسی کے پاس سوال ہوتے ہیں، کسی کے پاس جواب ہوتے ہیں۔ سوال پوچھنے والے کے پاس اتنی، وہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ اتنا پریشان ہے جواب کی وجہ سے کہ اس کو جواب اللہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ جب وہ سارے دروازے بند کر لے گا تو اللہ تعالیٰ کسی اور رستے سے اس کا جواب دے دے گا، لیکن اس جواب کو وصول کرنے کے لیے بھی آپ کو تھوڑی سی اوپننگ کرنی پڑے گی، تھوڑا سا رابطہ قائم کرنا پڑے گا، تھوڑا سا پرابلم سے ہٹنا پڑے گا، تھوڑی سی اس وائبریشن سے نکلنا پڑے گا، یہاں وہاں ڈسٹریکٹ ہونا پڑے گا، دماغ کو کرنا پڑے گا تاکہ دماغ اس چیز میں سے تھوڑا سا نکل جائے اور آپ تک جو چیز آپ پوچھ رہے ہیں وہ آپ کو مل جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ڈسٹریکٹ ہو چکے ہیں اس پرابلم سے تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آپ ہی کو وہ جواب دے دے۔ اگر آپ اسٹل وہ ریسیو نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ تھاٹ پروسیس کی وجہ سے بعض دفعہ ہم چیزیں سامنے ہوتی ہیں دیکھ نہیں پا رہے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ کسی ایسے اسٹرانگ ذریعے سے آپ تک وہ بات پہنچائے گا کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ بعض دفعہ ہمیں فوراً باتیں سمجھ نہیں آتی، یا بعض دفعہ ہم فوراً ریسیو کرنے کے وہ مائنڈ سیٹ میں نہیں ہوتے، لیکن بعد میں ڈیفینیٹلی وہ ہمارے حق، وہ ہمارا حصہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہوتا ہے، تو وہ دنیا کی کوئی طاقت وہ روک نہیں سکتی آپ تک پہنچنے بھی کے لیے، بس آپ نہ اس کے راستے میں رکاوٹ بنے تو وہ آپ تک پہنچ کے رہتی ہے۔ میری کل جو ویڈیو ہے اس کا جو نچوڑ یہ ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن قائم کریں،
اس سے محبت کریں، وہ آپ سے شدید ترین محبت کرتا ہے، وہ ہر وقت انتظار کرتا رہتا ہے کہ کب آپ اس کی طرف آئیں۔ 5 وقت نماز اس نے ایسے ہی نہیں ہمیں دے دی، وہ ہمیں چینلز دے رہا ہے، کھلے چینلز دے رہا ہے کہ آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف۔ جب وہ لگاتار آپ کو یہ بات کہے اور آپ کے دماغ میں یہ بھی سوال پیدا نہ ہو کہ نماز میں وہ کیوں نماز کو کامیابی کہتا ہے، وہ نماز کو کیوں کہتا ہے کہ نماز کی طرف آؤ، تو پھر ایک آپ اسے کانشیسنس کا لیول کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی اس نے چاہا کہ آپ اس بات کو سوچیں اور سوال کریں تو وہ آپ کو جواب دے، تو وہ آپ کو آہستہ آہستہ اس ہر سوال کا جواب دیتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ میری ویڈیو سے اسی طرح سے فائدہ اٹھائیں گے جس طرح سے میں نے اللہ تعالیٰ سے اس علم کو لیا اور فائدہ اٹھایا، کیونکہ بہت عرصے تک میرا جو تھاٹ پروسیس تھا وہ بھی بہت زیادہ نیگیٹو تھا، جس کی وجہ سے مجھے چیزوں کی زیادہ سمجھ نہیں آتی تھی، اور میرے ایکشنز جو تھے وہ اکثر اس کا جو ری ایکشن ہوتا تھا وہ بہت تکلیف دہ ہوتا تھا، کیونکہ نیگیٹو تھاٹ پروسیس کی وجہ سے آپ گائیڈ لائن بند کر لیتے ہیں اپنی اللہ کی طرف سے۔ اللہ آپ کو اشارے دے رہا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہ نہ جانا، وہاں نہ جاؤ، وہاں نہ جاؤ، لیکن کیونکہ ہمارے کنیکشن بند ہوتے ہیں، رابطے ٹوٹے ہوتے ہیں، اور ہم پھر اس جگہ پہ جاتے ہیں اور نقصان اپنا کرواتے ہیں۔ تو یہی وجہ تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہے یہ بات، اور میرا دل کرتا ہے کہ سننے والے کے دل میں اور دماغ میں بھی یہ بات جائے کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز کوئی بنگلہ، گاڑی، کوئی انسان نہیں ہے۔ دنیا کی سب سے قیمتی چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے، اور وہ رابطہ جو آخری دم تک آپ کے ساتھ جانا ہے، اور آپ کو اگلے جہان میں بھی اسی کے ساتھ رہنا ہے، تو کیوں نہ ابھی سے اس کے ساتھ ایسا رابطہ قائم کر لیا جائے کہ اس کی مرضی سے چلوں گا، کیونکہ وہ میرے لیے سوچتا ہے، اسے میری پرواہ ہے۔ میں اس کے لیے اپنے چینلز اب کبھی بند نہیں کرنے والا، کیونکہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ رابطہ اسی کے ساتھ قائم رہنا چاہیے جو مجھے ہر وقت گائیڈ بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، شدید تکلیف میں میرا ساتھ بھی دیتا ہے، وہ کبھی مجھے چھوڑتا نہیں ہے۔ وہ دنیا نہیں ہے جو مجھے چھوڑ دے، کیونکہ آپ اگر سفرنگ کر رہے ہیں تو آپ دنیا کے لیے سفر ہی بن رہے ہیں، کیونکہ دنیا آپ کی وجہ سے سفر کر رہی ہے۔ جب آپ کنیکشن قائم کر لیتے ہیں، پرسکون ہو جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں، اس کا فائدہ صرف آپ کو نہیں ہوتا، اس کا فائدہ ارد گرد کی ساری کمیونٹی کو ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے گھر والوں سے شروع ہوتا ہے، وہ ایسا جب جو انسان کنیکٹ ہوتا جاتا ہے، سب کو اس چیز کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، اور آپ پرسکون ہو جاتے ہیں۔ آپ کو حقیقت سمجھ آ جاتی ہے کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز تو اللہ ہے۔ آئیں گے چیلنجز، آئیں گے، میرا رابطہ قائم ہے، سٹل میری زندگی میں چیلنجز آئیں گے۔ ہو سکتا ہے میرا رابطہ قائم ہے لیکن سٹل میری زندگی میں بیماری آ جائے، لیکن بیماری کو دیکھنے کا جو نظریہ ہے وہ میرا وہ نہیں ہوگا جو کہ ہو سکتا تھا اگر میں نیگیٹو تھاٹ پروسیس میں ہوتی اور ڈسکنیکٹڈ ہوتی۔ میں اس بیماری کو بھی گریس کی طرح دیکھوں گی، ایک نعمت کی طرح دیکھوں گی جو مجھے مزید بیدار کرنے آئی ہے۔ یہ میرے رب کی طرف سے آئی ہے، وہ مجھے جو چیز دے گا وہ میرے سر آنکھوں پہ ہے۔ آپ آہستہ آہستہ اپنی دنیاوی محبتوں سے نکل کے جب اللہ کی طرف چلنے لگتے ہیں، وہ تو ہر وقت ہمارا انتظار کرتا رہتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی، اور آپ کو کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہوگا، اور دل کے دروازے پہ کوئی دستک بھی ہوئی ہوگی کہ اس طرف بھی آ کے دیکھو، یہی سب سے قیمتی چیز ہے اور یہی صراط مستقیم ہے۔ مجھے اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔